کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکا، یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے سکا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے. وہ بھی ویجز دیتے ہیں، اجرت ہی دیتے ہیں. اس اجرت میں مزدور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں، یہ نہ سوشلزم، کمیونزم تو ہے ہی نہیں دنیا میں اس وقت، نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپٹلزم کے ہاں ہے، یہ قرآن کے ہاں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پہلے یہ ذمہ داری لے معاشرہ، پھر یہ نظام آگے چلے گا. یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پچھلے درس میں. اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، پوچھنا تو ان سے یہ تھا، اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے، وہ تو سارے اہل کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ. ان کا یہ پہلے ازیوم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تم بھی ایمان لائے ہوئے ہو، اکٹھے ہو جائیں. وہ تو ان کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور انہی کو نہیں دعوت دیتا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ خدا پر. وہ تو انہیں بھی ایمان لانے کو کہتا ہے. تو جو انہوں نے نعرہ بلند کیا، نہ وہی خدا پہ ایمان لائے تھے، نہ جن سے کہہ جایا تھا وہی خدا پہ ایمان رکھتے تھے. ہم کب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ایک فریب ہے اس لفظ کے اندر کہ ہم مانتے ہیں خدا کو، وہ نہیں مانتے خدا کو. اگلی بات قرآن نے کہا، یہ اتنا جو اہمیت ہم دے رہے ہیں اس معاشی نظام کو، اس کیپیٹلسٹک سسٹم کو جو مٹانے کے لیے اتنا ہم زور دے رہے ہیں، مقصد اس سے کیا ہے؟ اگلی آیت آ گئی، اب 33ویں، جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. کہا کہ ہمارا مقصد مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ تمام نوع انسان ایک عالمگیر برادری بن جائے. نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے، کلاسز اس میں پیدا ہوتی ہے. یہ طبقاتی تقسیم اگر اس طرح سے رہے دولت کی بنیاد کے اوپر، تو ایک برادری، ایک نوع انسان مساواتی عالمگیر برادری بن نہیں سکتی. نوع انسانی تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ملک میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں بن سکتی. سوچو تو صحیح کہ یہاں یہ امراء کا طبقہ جو ہے وہ، اور وہاں کا جو غریب کا طبقہ ہے، وہ جو محلوں کے اوپر رہنے والا ہے اور وہ جو ان کے کوارٹروں میں رہنے والا ہے، کیا ان میں انسانی مساوات ہے؟ اصل یہ ہے کہ بدل کے بھیز زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگر یہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، وہ پرانی ذاتیں اور گوتیں اور وہ کچھ قسم کی برادریاں بہت فخر سے کہتے ہیں آج کل ہم لوگ کہ دیکھیے صاحب وہ ساری ختم ہو رہی ہیں. ساری ختم نہیں ہو رہی ہیں، بھیس بدلا ہے انہوں نے، نئی برادریاں وجود میں آ رہی ہیں، نئی یونینز بن رہی ہیں، نئے حلقے بن رہے ہیں، نئے طبقات بن رہے ہیں. بات وہی ہے کہ نو انسان کو ایک امت واحدہ نہیں بننے دینا. یہ چیز جو ہے
اب دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں تو ضروری ہیں، لیکن ان کی اس اختلاف کی بنا پہ طبقات نہیں بن سکتے۔ ایک گھر کی مثال لیجئے، گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے، درمیان میں مستورات، خاندان مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے گھر کے اندر، ایک برادری یہ ہوتی ہے۔ قرآن نوع انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ گھر کی زندگی میں جو کمانے والا فرد ہے، سارا دن محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ تو میں نے کمائی کی ہے، میری محنت کا حاصل ہے، یہ تم کون ہوتے ہو، اس کے کچھ چاچے لگتے ہو تسی، ان کو کیوں دے دوں؟ بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکما ہوتا ہے، دو دن کا بچہ، سب سے پہلے اس کا دودھ لایا جاتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، ضروریات کے مطابق تقسیم۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیت میں یہ نہ ہوتا کہ نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو، اگر یہ ہماری مشیت میں نہ ہوتا تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں، کیفیت ان کی ہم یہ کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، ان کے صوفے اور ان کے دروازے جو ہے وہ سونے کے ہوتے، نہایت چمک دمک ان کے اندر ہوتی۔ ایسا کھلی چھٹی ہم ان کو دے دیتے کہ وہ کرتے جائیں یہ سارا کچھ۔ کہا یہ اس لیے ہم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی نہ ملے، اور ہم یہ نظام دیتے ہیں جس میں یہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ ان کی اس روش سے انسانیت ایک عالمگیر برادری نہیں بن سکتی۔ اور ہماری مشیت یہ ہے کہ آخر الامر ایسا ہو کہ نوع انسانی ایک برادری بن جائے۔ دنیا کے مفکر عزیزان من اس تلاش میں ہے، ان کی تلاش اور ان کی پکار کے لیے تو میں بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں، میری کتابوں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، نظام ربوبیت میں بہت کچھ ہے۔ میرے سامنے آج ایک ہی ہے یہ ایکسپیکٹ۔ سویڈن کی مملکت ویلفیئر سٹیٹ میں دنیا میں سب سے آگے ہے، فلاحی مملکت جسے کہتے ہیں، جہاں دعویٰ یہ ہے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہتا، وہاں وہ ویلفیئر سٹیٹ اس قسم کی ہے۔ تو نظر آ گیا کہ ان کے ہاں تو منتہا اسی قسم کی سٹیٹ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ خودکشی کی وارداتیں جتنی سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، بھوک کی وجہ سے نہیں، خدا نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہاں کا ایک بہت بڑا اکنامسٹ گنر میرڈل، جس کی دنیا بھر میں جس کی اکنامسٹ کے اوپر کتابیں شورا آفاق رکھتی ہیں، کہتا ہے کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں، کتاب کا نام ہے بیونڈ ویلفیئر سٹیٹ، اس سے کام نہیں چلتا یہ جو بنا لی ہے فلاحی مملکت، اس سے آگے جا کے ایک چیز، ایک ایسی دنیا، اب میں یہ اس کا اقتباس پڑھ رہا ہوں، ایک ایسی دنیا جس میں سیاسی حدود اور قومی امتیازات اور طبقات نہ ہوں، ایسی دنیا جس میں تمام انسان جہاں جی چاہے آزادانہ رہیں، آزادانہ چلے پھریں اور اپنی مسرت کا سامان آزادانہ حاصل کر سکیں۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے اس کا نتیجہ ایک عالمگیر واحد حکومت کا قیام ہوگا، انسانیت کے نقطہ نگاہ سے مساوات عظمیٰ۔ جب تک دنیا کی یہ کیفیت ہو کہ آدھی دنیا امیر اور باقی آدھی غریب ہو، عالمگیر برادری قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں
عالمگیر برادری کے لیے یہ میں نے عرض کیا عزیزان من کہ خود ہمارے سامنے